صرف اور صرف آپ سے ہی مخاطب ہے۔ خیال یہ تھا کہ بہت کچھ کہوں گا، اور اسی زمانے میں آپ کی طرف تھی اور رفعت و منزلت کی بنیاد پر تھی۔ اور یہ انجمن اصلاح اللسان، اسے آپ کیا سمجھتے ہیں نا؟ اس انجمن میں آپ بولنے کا ڈھنگ سیکھیں گے نا تو خطیب بن جائیں گے۔ اس انجمن میں لکھنے کا آپ ڈھنگ سیکھیں گے تو ادیب بن جائیں گے۔ اور اس ادارے میں رہ کر اگر آپ تکرار اور مطالعہ کریں گے تو اچھے مدرس بن جائیں گے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو اپنے وقت اپنی تعمیر و ترقی میں لگائیں، کیونکہ یہ آپ زندگی کا خوبصورت دور ہے اور یہی پڑھنے کی عمر ہے نا؟ حدیث جبریل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفها ولا يعرف منا احد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اور اس کو کوئی اس پہ سفر کا بھی اثر نہیں تھا اور اس کو ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتوں الی رکبتیں، اس نے اپنے گھٹنے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا۔ خیر میں اس حدیث کو نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ میرے سرسری طور پہ کچھ باتیں آپ سے کروں گا نا، سرسری طور پہ، لمبی بات نہیں ہوگی۔ حضرت جبریل آئے تھے طالب علم بن کر، ٹھیک؟ آخر جملہ حدیث کا ہے اتاکم یعلمکم دینکم، ہے نا؟ سوال کیا نا پھر یا محمد علیہ السلام، تو آئے تھے طالب علم بن کر کے۔ لباس کیسا تھا؟ اور ہمارے دورے کے لڑکے تو خوب جانتے ہیں، شدید بیاض الثیاب، یہ کپڑا بہت اجلا اور سفید تھا۔ معلوم ہے کہ سفید کپڑا جو ہے اچھا ہے، بہتر ہے، روایتوں میں بھی اس کی بات آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طالب علم کو نہیں بلکہ ایک مسلمان کو خوش ہوش ہونا چاہیے، اچھا لباس دے بہتر کرنا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ شدید سواد الشعر، بال انتہائی سیاہ تھے۔ انتہائی سیاہ کب ہوتے ہیں بال؟ ہمارے جوانی ہوتے ہیں نا۔ معلوم ہوا کہ طالب علم کا زمانہ جوانی کا زمانہ، اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ یہی عمر آپ کی پڑھنے کی کچھ بننے کی ہے، اور اگر آپ نے یہ عمر گزار دی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں۔ میں بھی اپنی انجمن کا مراد آباد نائب صدر تجربہ آپ سے بتا رہا ہوں، شاید آپ کو کام آ جائے۔ تو جب جمعرات ہوتی تھی تو ہم لڑکوں کے کمروں میں جاتے تھے کہ چلو چلو انجمن، لال باغ میں رہتے تھے اور شاہی جو ہے یہ شہر، چلو بھائی۔ تو کوئی کہتا ہے صاحب میرے پیٹ میں درد ہے، کوئی کہتا ہے میرے سر میں درد ہے، کوئی لیٹنگ میں بھاگ جاتا۔ غرض یہ ہے کہ یہ بہانے بازی لگتی تھی اور ہمیں تو آن رہے تھے۔ اچھا اب آپ لوگ سوچ لیجئے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہوں گے۔ ایک جو ذمہ دار ہے وہ آپ کے پاس جاتا ہوگا تو کہتے بھائی آج میرے تیاری نہیں، بھائی تیاری نہیں کی ہے، معذرت ہی کر دیجیے کھڑے، خدائی قسم بولنے کا ہے نا۔ اور نہیں آپ سیکھیں گے، یہی سیکھنے کا وقت، بڑا بنیادی وقت ہے یہ آپ کے۔ اس میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، مدرسے سے آپ سب کچھ حاصل کریں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اس میں نہیں لگاتے۔ تکرار مطالعہ آپ کریں گے، تکرار کریں گے تو آپ کو کتابوں کو سمجھانے کا ڈھنگ آ جائے گا، اچھے مدرس بن جائیں گے۔ میرا تجربہ ہے میں اس دور سے گزرا ہوں، تو یہ آپ سے میری گزارش ہے، جب آپ پڑھیں محنت کریں اور ان چیزوں کو
اپنی انجمن میں، میری انجمن میں حضرت قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، قاضی صدیق صاحب باغوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 20 سال کا زمانہ ایسا گزر گیا تھا جب دیواری پرچہ نہیں نکلتا. جب انجمن ہمارے قبضے میں آئی تو پھر ہم نے کہا بھائی یہ ریکارڈ دے گا، تو ہم نے کہا بھائی ہم تو نکالیں. پھر پیغام نکالا، اس میں لکھنے کی مشق ہے نا. تو اس لیے میرے عزیزو آپ اس وقت کو ضائع کریں. انجمن بہت قیمتی چیز ہے، اور ادارہ تو ظاہر ہے کہ یہ ادارہ ہی آپ کی سرپرستی کر رہا ہے، اساتذہ کرام آپ کی سرپرستی. اگلے دور میں ہر فن کی درسگاہیں الگ ہوا کرتی تھیں. نحو کی الگ ہے، فقہ کی الگ ہے، ادب کی الگ ہے، اور لڑکے ایک شہر میں داخل ہوتے تھے اور مستقل مختلف اداروں میں جا کر کے وہ پڑھا کرتے تھے. لیکن اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا. اب تو نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کچھ ایسا بن گیا کہ ایک ہی مدرس ادب کی بھی کتاب پڑھا رہا ہے، منطق کی بھی کتاب پڑھا رہا ہے، فقہ کی بھی کتاب پڑھا رہا ہے. ظاہر ہے کہ رسوخ علم یا ماہر کسی فن میں کب ہوگا جب اسی سے اس کا رشتہ پوری طرح جڑا ہوگا. ایک محتمم صاحب نے، تو میں آپ کو اس کی خامی بتا رہا ہوں، اس کی حساب کی مجبوری ہے کہیے گا کہ ایک محتمم صاحب نے مدرس کو قطبی دی. قطبی جانتے نا، منطق کی کتاب ہے. اور یہ منطق سے قطبی ہو یا سلم سے لوگ بڑا بھاگتے ہیں. ہاں میں نے پڑھایا ہے کبھی کتابوں کو، لوگ بھاگتے ہیں، لوگ کو محنت کرنی پڑ رہی ہے. بھائی سلم کا تو حال ہے، سوالوں فی المتن پر جواب فی المتن. تو اب ان کو محتمم صاحب نے قطبی دے دی. اب تو بھائی یہ رات کے انتہائی لمحے تک، فجر تک وہ قطبی ہی کو حل کرتے رہتے تھے. اور ان کی بیوی قطب النساء تھی. اب وہ بیٹھ کر کے سوکھتی رہتی تھی، تنگ آ کہنے لگی کہ اپنے میں کے پنچایت اکٹھا ہوئی. جب پنچایت اکٹھا ہوئی تو بیوی سامنے آئی اور کہنے لگی کہ بھائی اس گھر میں یا تو قطبی رہے گی یا قطبو رہے گی. تو محتمم صاحب یہ ہوتا ہے نا، محتمم صاحب نے بھائی ان کی اس مجبوری کو دیکھا اور قطبی ان سے لے کے دوسرے کو. تو ہمارے یہاں نصاب تعلیم اور نظام تعلیم اب ایک ہو گیا. ایک ہی مدرس جو ہے سب کتابیں پڑھا. ظاہر ہے کہ رسوخ علم کیسے، کسی فن میں مہارت کس طرح حاصل. لیکن اب مجبوری ہے. تو حضرت میرے عزیزوں، آپ اس جگہ جو تعلیم حاصل کر رہے اپنے وقت کی قدر کریں. اس لیے کہ وقت بہت قیمتی ہے، اور یہ وقت جب گزر جائے گا پھر دوبارہ نہیں آئے گا. اس وقت کو بچا بچا کے رکھیے. میں اس موقع پر علامہ شافعی کا ایک مقولہ آپ کی کوشش گزار کر دوں، اور شاید اسی پہ اپنی بات ختم کر دوں، کیونکہ بہت لمبی بات نہیں ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا، اور یہ دنیا اور یہ نسخہ ایسا ہے کہ دنیا دار کے لیے بھی اور دیندار کے لیے بھی اور طالب علم کے لیے، ہر ایک کے لیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے ہو؟ ہے نا، ہمارے بچے بیت بازی کرتے، بڑا اچھا لگا مجھے، ہے نا. آپ لوگوں کا خطاب اردو میں، عربی میں، انگریزی میں اور ہندی میں، اور پھر اس کے بعد بیت بازی، لگتا تھا کہ غالب کا دیوان، کلیم عاجز کا دیوان سارا یاد ہے. اور یہ اس وقت ہر ایک امام شافعی لگ رہا ہے جیسے اسے 40,000 اشعار یاد ہے. بہت اچھا لگا آپ کی اس محنت کو، اللہ کو قبول کرے اور آپ کو مستقبل میں ایک اچھا ادیب بنائے، ایک اچھا عالم بنائے، ایک اچھا خطیب بنائے. اس لیے کہ اشعاروں کے ذریعے سے زبان و ادب کو چاشنی ملتی، چاہے وہ مضمون نگار ہو، چاہے وہ خطیب ہو. تو میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن وقت کی قدر کیجیے. اور اب آپ اپنے مرتبے کو، مقام کو پہچانیے کہ آپ کا مقام کیا ہے. آپ کا مقام مجھ سے زیادہ ہے. آپ طالب علم ہیں باضابطہ، اور میں طالب علم ہوں بے ضابطہ. آپ کا مقام حضرات علماء کرام سے پوچھئے حدیث و فقہ.
اس لیے آپ اپنے مقام کو پہچانیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بغیر مشقت اٹھائے لا یستطاع العلم، امام ابو حاتم رازی کا مقولہ ہے لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کی راحت کے ساتھ، آرام و راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ اس کے لیے کتنی مشقت اٹھائے ہے نا؟ مشہور نحوی ابو نصر ہارون ابن موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو علی القاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم پڑھنے جاتے تھے، آتے جاتے تھے، ظاہر ان کا گھر تھا، پڑھنے آتے جاتے تھے۔ ایک روز زوردار بارش ہوئی، راستے میں چلے بھیگ گئے اور اسی حال میں وہ پہنچے کہاں؟ امام ابو علی قاری کی خدمت میں، جو قرطبہ کی جامع زہرا میں نوادر کتاب ہے اس کی املا کر رہے تھے، اور یہ کپڑے ان کے بھیگے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد قرطبہ کے اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو استاد نے ان کو بلایا، بہت مطلب پریشان ہیں، بھیگے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، تو بلایا استاد کریم، تم بھیگ جانے کی وجہ سے پریشان ہونا، یہ تمہاری پریشانی تھوڑی دیر کی ہے، ختم ہو جائے گی، کپڑے بدل لو، آسان اگر نسخہ ہے کپڑے بدل لو پریشانی ختم، لیکن میری پریشانی تحصیل علم کے لیے وہ سنو کہ میں زخمی ہوا اور وہ زخم میرے ساتھ قبر تک جائے۔ اس کے بعد انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھتا تھا اور میں نے سوچا ایک دن بہت سویرے چلوں تاکہ حضرت استاد کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، اور میں جب وہاں پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ جس راہداری سے گزر کر کے حضرت کے مکان تک پہنچنا ہے اس مکان کا گیٹ بند۔ بہت پریشان کہنے لگے کہ بتاؤ اتنی سویرے آیا اور پھر بھی دروازہ بند ہے، کیا کروں؟ حضرت کے مکان سے ایک سرنگ جا رہی تھی، تو ان کے مکان تک جا رہی تھی، ادھر ادھر جو دیکھا تو وہ سرنگ پر نظر پڑ گئی، بولے اس میں پوری طاقت سے گھس گئے، تم سرنگ، بولے کپڑے میرے پھٹ کے چیتڑے ہو گئے اور میرے بدن پہ زخم ایسا آیا کہ جس سے ہڈیاں نظر آنے لگی۔ تو جب میں ان کے پاس پہنچا، بہرحال کر سکا میں پہنچ گیا، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ تمہارے بھیگ جانے کی تکلیف زیادہ ہے یا میرے زخمی ہونے کی تکلیف زیادہ ہے؟ تحصیل علم کے لیے تم بھیگے تھے اور میں زخمی ہوا تھا، دونوں کا مقابلہ کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں پھر اس کے بعد ایک شعر سنایا، دببت للمجد سعون قد بلغ، کہ تم ترقی کے لیے رینگتے ہی رہے ہے نا، ترقی اور بلندی کے حصول کے لیے رینگتے رہے، اور دوڑنے والے دوڑے چہتا نفوس ہی وَأَلْقَوْا دُونَهُ الْأُوزَرَا، اور وہ دوڑنے والے دوڑے پوری طاقت سے یہاں تک کہ وہ منزل پر پہنچ کر کے بلندیوں پر پہنچ کر انہوں نے اپنا کمر بند کیا۔ فَقَابَدُوا الْمَجْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْفُرُهُ وَعَامِقَ الْمَجْدَ إِذَا مَنْ أَوْفَى وَمَنْ سَوَى، کہ لیکن بہت لوگوں نے علم کے حاصل کرنے کے لیے، بلندی کے حاصل کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی، لیکن وہ اکتا کر کے تھک کر کے بیٹھ گئے، اور یہ بلندی تو انہی سے ہم آغوش ہوئی جنہوں نے پوری طرح صبر کا مظاہرہ کیا۔ لا تحسب المجد دمرا انت آکل، اور یہ بلندی، یہ مجد و شرف، یہ علو مرتبت کوئی شیریں کھجور نہیں ہے جسے تم اٹھا کر کے کھا لو۔ لن تبلغ المجد حتى تعلق الصبر، تم تو بلندیوں تک پہنچ نہیں سکتے
جب تک کہ تم علم کے کڑوے پھل کا مزہ نہ چکھ لو بلندیوں تک پہنچنا ممکن نہیں۔ تو میرے دوستو، اگر آپ امام ابو حاتم رازی کی بات سنیں، ہے نا، ایک بات علامہ شابی کی میں کر رہا تھا، علامہ شابی نے کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے ہو گئے، تو انہوں نے کہا پہلی بات بنفی الاعتماد، میں نے اپنے منزل کو پانے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کسی پہ بھروسہ نہیں کیا۔ میں نے آپ سے کوئی کہہ دے کہ صاحب تم یہ کام کرو، میں ہوں ساتھ، دیکھ لو یوکرین کو دیکھ لو، آج امریکہ آئے گا کہاں ہو، تو اپنی قوت پہ بھروسہ کرو، اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کرو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اور کسی کے بھروسے پہ اگر کوئی کام شروع کیا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا ساتھ ہے۔ ایک بات کو یہ کہا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو کام کرنا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھئے کہ تم یہ کام کر لو گے یا نہیں کرو گے، پھر قدم اٹھائیے، کسی دوسرے کے سہارے نہ قدم اٹھائیے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا وَالسَّيْرُ فِي الْبِلَادِ، ہے نا، اور شہروں کا سفر کیجیے۔ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 7 سال تک مسلسل علم کے لیے سفر کرتا، 3000 میل تک تو میں نے لکھا، پھر اس کے بعد میں نے شمار کرنا چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مدینے سے نکلے اور دریا کے سفر پہ روانہ ہوئے، موسم مخالف ہو گیا، ہوا مخالف ہو گئی، 3 مہینہ گزر گئے، اور 3 مہینے گزرنے کے بعد ہم ساحل پہ پہنچے تو سب کچھ توشہ ہمارا ختم ہو چکا تھا۔ 3 دن تک ہم بھوکے پیاسے چلتے رہے، ہم 3 دوست، تو بھوک کی تاب نہ لا کر کے ہمارا ایک رفیق جو ہے بے ہوش ہو گیا، ہم نے اس کو بہت گرایا لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا، ہم اس کو چھوڑ کر آگے بڑھے تو ہمارا نمبر آ گیا، ہم نے ہوش ہو گیا۔ اب ہمارا ایک رفیق بچا، بندرگاہ پہ کوئی جہاز آ رہا تھا، اس نے رومال ہلایا، جہاز پہ لوگ اتر کر کے آئے اور ان کو پانی کا چھیٹا دیا، امام ابو حاتم رازی کو پانی کا چھیٹا دیا اور وہ ہوش میں آئے، ان کو پانی پلایا۔ پھر ہم نے کہا ہمارا ایک رفیق، 3 رفیق کو لے کر کے وہ، تو معلوم یہ ہوا کہ موت و حیات کے درمیان ان کے علم کا سفر تھا اور ذوق و شوق دیا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ سب کو پڑھ لیجئے، ابن جریر کو پڑھ لیجئے، ابن جریر طبری کو پڑھ لیجئے، ابن عقیل کو پڑھ لیجئے۔ ابن عقیل نے تو اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، پوری دنیا میں لکھی ہی نہیں، الفنون نام سے جو کتاب لکھی ہے 800 جلدوں میں۔ بھائی صاحب 800 جلدوں میں تو ہم پڑھ بھی نہیں پائے، سوچیے وقت کو کس طرح استعمال کیا ہے، کیسے استعمال کیا۔ تو اس لیے ہم اپنے وقت کو تو صحیح استعمال کر لیں، اور اگر آپ وقت کو صحیح استعمال کر لیں گے اور شہروں کا آپ سفر کر لیں، جن کو بھی لے لیجیے، امام بخاری کو لے لیجیے، امام ترمذی کو لے لیجیے، امام نسائی کو لے لیجیے، امام ابو داؤد سجستانی کو لے لیجیے، اور یہ تمام حضرات جن کو آج ہم پڑھتے ہیں، ان سارے حضرات کو لے لیجئے، تو یہ ایک بات کے لیے ایک سفر کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مقولہ تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اس مقولے کو حاصل کرنے کے لیے مرو سے عبداللہ راضی کے گھر تک سفر کیا۔ صرف وہ مقولہ تھا لا تشتری مودۃ الف رجل بعداوۃ رجل واحد۔ اس مقولے کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب انہوں نے سند کے ساتھ یہ مقولہ سنا دیا تو فرمایا 1500 کلومیٹر مرو سے سفر کر کے اس مقولے کو حاصل کرنے کے لیے، بغیر مشقت کے ہی ہم لوگ مشقت کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں، نہیں نا، بڑا آرام ہے۔ تعلیم مدرسہ جامعہ مفتاح العلوم نے ہر طرح کا آپ کے لیے انتظام دیا ہے، پنکھے بھی آپ کو کبھی میسر ہے، کھانے بھی میسر ہے، تو
اس لیے میرے عزیزوں کوشش کریں بھئی علم کے لیے ذہانت و فطانت، مالی وسعت ہے اور ذوق و شوق، یہ تین چیزیں اگر ہوتی ہیں تو بہت بڑا ذوق و شوق آپ کے پاس ہو اور آپ جو ہے اپنے علم کی لگن میں مالی وسعت و باہر ملکوں کا سفر کریں، دیکھیے آپ کو کتنا علم حاصل، آپ کو کتنی بلندیاں آپ کا قدم چھوڑتی۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات کہی کیا؟ وَالسَّيْرُ فِي الْبِلَادِ، ارے ملکوں کا سفر کیجیے تب علم آئے، کہاں کون کس فن کا کون ماہر ہے جس کے پاس پہنچیے، ہے نا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب کو پڑھا رہے تھے، ان کے شاگرد تھے، بہت ان سے محبت کرتے تھے، 40 دفعہ اس سبق کو پڑھا رہا تھا، تب ان کی سمجھ میں ہے 40 سال۔ یہ قفال مروزی ہے، ابو عبداللہ ابن قفال مروزی، اس سے پہلے قفال شاشی ہے جنہوں نے بہت زبردست تالا بنایا تھا، چھوٹا سا، ایک ٹانگ کے چھٹے حصے کے بدن کے برابر تالا بنا دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں بھی تالا بناؤں گا، انہوں نے تالا بنا دیا، کتنا بنا دیا؟ ایک ٹانگ کے چوتھائی حصے کے وزن کے برابر۔ اس کی تو بہت شہرت ہوئی اور ان کی کچھ بھی نہیں ہوئی۔ اپنے دوست سے کہنے لگے یار میں نے اس سے بھی چھوٹا تالا بنایا، میری شہرت نہیں ہوتی۔ کہنے لگے میاں شہرت علم دین سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات دوست کی لگ گئی اور 40 سال کی عمر میں یہ پڑھنے چلے گئے۔ اور جب یہ ذوق و شوق دیکھا تو استاد نے ان کو پڑھانا شروع کیا۔ مزنی شافعی کی کتاب جو ہے وہ ان کو پڑھانی شروع کر دی۔ اس کا وہ پہلا جملہ تھا ھذا کتاب اختصرت، یہ پہلا سبق، اس سبق کا یاد کر کے صبح سنا، اور یہ پہلا جملہ۔ اب یہ قفال مروزی جو ہے چھت پہ ٹہلتے رہے اور ھذا کتاب اختصرت، ھذا کتاب اختصرت یاد کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو بھول گئے، 40 سال کی عمر تھی، یہ عمر ہے پڑھنے کی، یاد ہے نا جو آپ کی عمر ہے، بھول گئے۔ تو ایک عورت نے کہا میاں ابو بکر، ان کی کلیت ہے ابو بکر، تم رات بھر ھذا کتاب اختصرت ھذا کتاب اختصرت کہتے رہے، تم نے تو ہماری نیند کا کیا پاچا کر دیا۔ اب پھر وہ سبق یاد ہے، اس عورت نے کہا تو سبق یاد ہو گیا۔ اب وہ استاد کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ میں نے جو ہے رات بھر اس کو رٹا ہے اور پھر صبح کو بھول گیا، اور ایک عورت آئی اس نے کہا میاں تم نے تو ہماری نیند کا بیڑا غرق کر دیا، یہی رٹتے رہے مجھے سبق یاد۔ تو استاد نے حوصلہ دلایا، بولے میاں محنت کرتے رہو، ہے نا، محنت کرتے رہو، انشاءاللہ تم مراد کو پہنچو۔ اور پھر تو 50 سال 90 سال کی ان کی عمر ہوئی، 417 میں ان کا انتقال ہوا۔ 50 سال میں وہ علم جو حاصل کیا ہو تو مبتدا اور مرجع قاعدہ۔ تو اس لیے میرے حضرات، میرے عزیز طلباء، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ محنت کر لیجیے۔ بہت سے لوگوں نے تو یہ دیکھا کہ وہ کل ذہن تھے، لیکن یہ دیکھا کہ یہ رسی جو کھینچی جا رہی ہے پتھر پہ، تو اس رسی سے پتھر پہ نشان پڑ جاتا ہے۔ تو ہم محنت کریں گے اور محنت کریں گے تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے اس مقام کو اور مرتبے کو پہنچ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ محنت، ذوق اور شوق اور مشقت اگر آتی ہے تو گھبرائے نہیں، ہے نا۔ مشقت کے بغیر تو آپ کو علم نہیں حاصل ہوگا۔ تیسری بات انہوں نے فرمایا وَصَبْرٌ كَصَبْرِ الْجِمَارِ، بعض کتابوں میں صبر كَصَبْرِ الْحِمَارِ لکھا ہوا ہے، لیکن گدھے سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی جانور نہیں، اس کی کنیت یا مسافر ہے نا۔ تو آپ اس علم کی راہوں میں پہاڑ کی طرح ثابت قدم ہو جائے، بارش آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، عداوت و مخالفت کی آندھیاں چلے، لیکن آپ اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے پہاڑ کی طرح ثابت قدم ہو جائے، آپ اپنے مقصد کو پہنچیں۔ سمجھ لینا، آپ سے گفتگو ہے میری، حضرات اکابر سے نہیں ہے۔ ان حضرات کے پاس تو میری شرکت اس لیے ہوئی ہے، امام ابن
امام وقیع بن الجراح کا ایک مقولہ ہے لا یکون الرجل عالما عمن هو فوقه عمن هو دونه عمن هو مثله. وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا جو اپنے سے بڑھ کر، اپنے سے کم تر اور اپنے سے ہم عمر سے علمی استفادہ نہ کرے. تو میں تو بھائی علمی استفادے کے لیے حاضر ہے نا، اور ان کی محبت ہے مجھے یہاں لے آئی. تو تیسری بات یہ تھی، ایسی بات کو ختم کر دوں گا کہ صبروں کا صبر اجتماع، یعنی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہاڑ کی طرح مستقل ثابت قدم ہو جائیے. اس کو آندھیاں بھی نہیں، طوفان بھی نہیں، اولے بارش، کوئی چیز اس کو متزلزل نہیں کر سکتی. اور چوتھی چیز ہے وہ عبور کا عبور القرآن ہے. صبح سویرے کوے کی طرح اٹھے. ہم نے کوے کو دیکھا نا، فجر سے پہلے آپ اٹھیں گے تو کوہ قائم کرتا نظر آئے. اور جب دوسرے پرندے دانا چگنے کے لیے جائیں گے نا، جب تک یہ کھا پی کر کے آپ کی موڈیروں پہ آ جائیں صبح سویرے. اور صبح کے میں تو اللہ صبح اٹھنے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت برکتیں اس میں ہے نا. یہ ساری باتیں میری کتاب میں مل جائے گی، کچھ باتیں مل جائیں گی. اور کتاب جو ہے اس کا نام ہے وقت کے سائے میں دنیا باب. یہ کتاب نیم گفتگو سے بھی آپ کو حاصل ہو سکتی. بہرحال تو یہ آپ یہ 4 چیزیں ہیں اگر دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے. ابھی میں مراد آباد گیا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ صاحب فلاں صاحب، اور اتفاق میں میرے شاگرد تھے، ان کو میں ٹیلی فون کرتا ہوں تو وہ ٹیلی فون ہی نہیں کرتا. مجھ کو ملا دیجیے. اچھا، ان کو ٹیلی فون کیا، ان کا حضرت 2 دن کے مصروف ہو، تیسرے دن آپ تشریف میں کیا. تو قاری صاحب نے شکایت کہ میں نے آپ کو ٹیلی فون کیا. میں نے بولے، اس نے کہا کہ تھوڑی سی عمر ہے. اس نے کہا آپ نے تو مجھے ٹیلی فون کیا تھا تو میں یوں کرتا تھا، دوسری بار آپ نے ٹیلی فون کیا تو میں ابو ظہبی میں تھا، اور تیسری دفعہ آپ نے ٹیلی فون کیا تو میں کسی اور شہر میں تھا. اس لیے میں آپ کے لیے آپ سے معلوم دنیا کے لیے وہ کتنی محنت کر رہا ہے. ہم تو نہیں اٹھ پاتے، وہ تو سویرے ہی اٹھتے ہیں اور اپنی فیکٹری میں چلے جاتے ہیں. اور ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نہیں اٹھتے. میرے عزیز ہو، یہ امام شافعی کا یہ مقولہ اپنی زندگی کے لیے، اپنی ترقیات کے لیے ذہن نشین کر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کی اس مجلس میں آ کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی. میں یہاں کے اساتذہ کا اور خصوصاً حضرت مولانا افتخار صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو سلامت رکھے، اسی ترقیات سے نوازے، اور آپ حضرات کو علم نافع عطا فرمائے، کیونکہ علم نافع بھی سب کچھ ہے نا. اللہم انی اسألک علما نافعا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی ہے، اللہ علم نافع عطا فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش. اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے. آپ حضرات میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا